نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی تعریف و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ صلاۃ و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین جمعہ، آج جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ ہے، وہ موضوع ہے فتنوں سے بچنے کی راہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو فتنوں کی جگہ بنایا ہے۔ مختلف قسم کی آزمائشیں اور پریشان کرنے والی چیزیں، الجھن میں ڈالنے والی چیزیں انسانوں کے سامنے آتی رہتی ہیں، جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے اور کئی اعتبار سے۔ فتنہ کوئی سا بھی ہو، یہ پریشانی کی چیز ہے، لیکن سب سے بڑی پریشانی والا فتنہ کون سا ہے؟ تو وہ فتنہ ہے کہ جس کا تعلق دین سے ہو، اور جس فتنے کی بنیاد پر آدمی دین کے سلسلے میں پریشانی میں پڑ جائے، عقیدے کے سلسلے میں دشواری کا شکار ہو جائے، اور یہ فیصلہ کرنا اس کے لیے آسان نہ ہو جائے کہ رہ جائے کہ کون سا پہلو اختیار کرنا ہے، کسے پکڑنا ہے، کسے چھوڑنا ہے، کس سائڈ میں ہونا ہے۔ تو یہ جو فتنہ ہے نا، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے اور سب سے بڑی مصیبت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک دعا ہے جس کے سلسلے میں صحابی بیان کرتے کہ کوئی سی بھی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جس سے فارغ ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا نہیں کرتے تھے، لمبی دعا ہے۔ تو اس دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، اے اللہ ہماری مصیبت ہمارے دین کے سلسلے میں نہ بنے، دین کے سلسلے میں ہمیں مصیبت میں
نہ ڈال. یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل پڑھا کرتے تھے. فتنے اور آزمائشیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی، لیکن یہ جو آزمائشیں تھی نا، یہ بالکل واضح تھی حق اور باطل کی بنیاد پر. ایک طرف اہل حق ہیں اور دوسری طرف اہل باطل ہے. باطل والے باطل کی بنیاد پر اصرار کر رہے ہیں اور اہل حق کے لیے آزمائش بند رہے، اور اہل حق کو معلوم ہے کہ سامنے باطل ہے، ان کی طرف سے آزمائشیں پیش آ رہی ہے، اور ان آزمائشوں کے مقابلے میں ہم کو صبر کرنا ہے اور حق پر جمنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ فتنے پیدا ہوئے کہ جن میں حق و باطل کا معاملہ مشتبہ تھا، گڈمڑ تھا، اور یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا کہ جانا کدھر ہے. تو یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا کہ جانا کدھر ہے، یہ سارے لوگوں کے اعتبار سے نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کے اعتبار سے بہت سارے لوگوں کے لیے یہ مشکل پیش آئی. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے. حدیث میں ایسے فتنے کے سلسلے میں اشارہ موجود. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت حذیفہ تھے، کہتے ہیں کنا عند عمر فقال ایکم یحفظ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتن کما قال. تم میں سے کون سا آدمی ہے کہ جس نے فتنے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو، آپ کے فرامین کو ویسے ہی یاد رکھا ہو جیسا کہ آپ نے فرمایا. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ فقلت انا، میں نے کہا کہ میں نے یاد رکھا ہے. تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا انک لجریء، تمہیں تو اس سلسلے میں جرأت تھی، یعنی تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے سوالات کرتے تھے فتنوں کے سلسلے میں. حضرت حذیفہ کی روایت ہے دوسری کہ کان الناس یسألون عن الخیر ویسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر. لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں، کرنے کے کاموں کے سلسلے میں پوچھتے تھے، اور میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا. کس لیے پوچھتا تھا؟ اس لیے پوچھتا تھا کہ شر میں واقع نہ ہو جاؤں، شر میں گرفتار نہ ہو جاؤں. تو یہ جرأت تھی حضرت حذیفہ کے پاس، اور یہ ان کا طریقہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے آئندہ کیا حالات پیش آئیں گے، کس قسم کی مصیبتیں ہوں گی. حضرت حذیفہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہے، یاد ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ تمہیں جرأت تھی اس سلسلے میں. حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ کیا فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے کہ قلت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فتنة الرجل فی اہلہ ومالہ ونفسہ وولدہ وجارہ. آدمی کی آزمائش ہوتی ہے اس کے گھر والوں کے سلسلے میں، مال کے سلسلے میں، اولاد کے سلسلے میں، اور پڑوسی کے سلسلے میں. اور کہا کہ یکفرها الصیام والصلاۃ والصدقہ. یہ جو آزمائشیں ہوتی ہے نا، آدمی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوتاہی کرنے لگ جاتا ہے، ان کی محبت میں پڑھ کر جو کام کرنے کے ہیں نہیں کرتا، جو نہیں کرنے کے وہ کرنے لگ جاتا ہے، اور حقوق کے سلسلے میں کوتاہیاں ہوتی ہے، ان کے حقوق کے سلسلے میں بھی کوتاہیاں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کے سلسلے میں بھی یہ رکاوٹ، یہ چیزیں بن جاتی ہے. تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سلسلے کی جو کوتاہیاں ہوتی ہے نا، یہ جو فتنہ ہے نا، تو اس کے لیے کفارہ کیا ہے؟ کہا کہ نماز ہے، روزہ ہے، اور صدقہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ لیس ھذا ارید، فتنے سے مراد میری یہ نہیں ہے، یہ فتنہ نہیں جو گھریلو طور پر ہے اور ہر آدمی کے ساتھ پیش آنے والا ہے. انما ارید التی تموج کموج البحر، وہ فتنہ مراد ہے میری. فتنے سے مراد وہ فتنہ ہے کہ جو سمندر کے موجوں کی طرح ٹھاٹھے مار رہا ہو. سمندر موجے ٹھاٹھے مار رہی ہو تو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، پریشانی کا منظر ایک ہوتا ہے. تو ایسے فتنہ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ جہاں سمجھ میں نہیں آئے، اتنی کثرت ہو جائے فتنے کی، اور فتنہ ایسا گڈمڈ قسم کا ہو کہ آدمی پر وعدہ ہی نہیں ہو پائے کرنا کیا ہے، کس طرف جانا ہے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کسی کی فکر کچھ ہو رہی ہے، کسی کی رائے
کچھ ہو رہی ہے، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر کھینچنے کی کوشش کر رہا. تو ایسے فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. ایسا فتنہ پیش آنے والا ہے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہے. یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے. تو پوچھنے سے مقصود یا تو خود معلوم کرنا ہے، اور زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ فتنے کے دور میں کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ما لک ولہا یا امیر المؤمنین، یہ فتنے تو ٹھیک ہے پیش آئیں گے، لیکن آپ کو ان فتنوں سے کیا لینا دینا ہے؟ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہا کہ ان بینک و بینہا بابا مغلقا، آپ کے درمیان اور فتنے کے درمیان، ایسے فتنوں کے درمیان ایک بند دروازہ ہے. بند دروازہ ہے. وہ دروازہ ہے فتنے آپ کے رہتے ہوئے یا آپ کی طرف آنے والے نہیں ہے. کہا کہ افیکسر الباب ام یفتح، یہ بتلاؤ کہ یہ جو دروازہ ہے نا بند، اس کو توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا. توڑ کر زبردستی دروازے کے اندر داخل ہوا جائے گا یا دروازہ کھل جائے گا، یعنی خود اندر سے معاملہ اس طرح کا ہو جائے گا، فتنہ پیدا کرنے کی کوئی بات پیش آ جائے گی. حضرت حذیفہ نے کہا کہ لا بل یکسر، نہیں بلکہ توڑا جائے گا دروازے کو. کہتے کہ ذالک احرا الا یغلق ابدا، اور جب یہ دروازہ توڑ دیا جائے نا تو پھر اس بات کا پورا امکان ہے کہ یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا. فتنے کا دروازہ کھلے گا، توڑا جائے گا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہی رہ جائے گا، اور قیامت تک اس دروازے کے بند ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوگا. اس حدیث کے راوی ایک ہیں، کہتے ہیں کہ فقرنا لحذیفہ، ہم نے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ هل كان عمر يعلم من الباب، حضرت عمر کو پتا تھا کہ وہ جو دروازہ ہے وہ کون ہے؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ نعم کما يعلم ان دون غد اللیلہ، جس طرح یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دن ہوگا تو دن کے بعد کیا ہوتی ہے؟ رات ہوتی ہے. تو دن کے بعد رات کا ہونا جس طرح معلوم ہے نا، اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم تھا کہ وہ دروازہ کون سا ہے. وہ دروازہ کون سا تھا؟ تو وہ دروازہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے. جب تک حضرت عمر اس دنیا میں رہے، اللہ نے فتنے کے لیے ان کو دروازہ بنا کے رکھا، اور کوئی سا بھی چھوٹا موٹا فتنہ پیدا ہوا نا تو عمر کے کوڑے نے کیا کر دیا، اس کو ختم کر کے. بعض ہے واقعات کہ بعض لوگوں نے فتنہ انگیزی کی، حضرت عمر نے بلایا، علاج کرتے رہے مار مار کے. کہنے لگا کہ امیر المومنین اگر مجھے مار دینا چاہے تو مار دیں، لیکن اس طرح وقتاً فوقتاً تکلیف نہ دیں. تو اس طرح بار بار پیٹنے کی وجہ سے پھر آخر میں اس نے کہا کہ نہیں، مجھے دوا مل گئی، میرا علاج ہو گیا. تو اس طرح سختی سے نمٹنے کی بنیاد پر فتنہ پرور لوگوں کو ہمت نہیں تھی کہ کوئی فتنہ پروری کرے. حضرت عمر کی شہادت ہوئی، دروازہ توڑ دیا گیا، اور پھر فتنوں کا دروازہ کھل گیا. اور کھلا تو پھر کیا ہوا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس فتنے کی نذر ہو گئے. ان کو مدینۃ الرسول میں، کہاں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں، مدینۃ الرسول میں شہید کر دیا گیا. حضرت عثمان اس فتنے کی نذر ہو گئے پہلی مرتبہ. تھوڑا یہاں ٹھہرنے کی طبیعت ہو رہی ہے کہ خلیفہ وقت ہے، وقت کا خلیفہ، اس کو شہید کر دیا گیا. ہم اور آپ ذرا اس بات پر غور کریں کہ ایک ایسا خلیفہ کہ جس کی حکومت اس وقت سمجھنا چاہیے کہ سب سے وسیع ہے، اور اس کے پاس فوج ہے، اس کے پاس مختلف علاقوں میں اس کے گورنر موجود ہیں، ہے نا، اور اسلامی فتوحات کا سلسلہ پورا چل رہا ہے، اور ملکوں کے ملک اسلام کے قدموں میں چلے آ رہا ہے. تو ایسی ترقی کے زمانے میں ایک خلیفہ راشد کو قتل کر دیا گیا. یہ کیسے ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ یہ بات پریشان کرتی ہے نہیں کرتی ہے؟ پریشان کرنی چاہیے. کیسے ہوا یہ؟ تو افواہیں، اشاعتیں،
غلط پیغامات پھیلائے گئے، ماحول پورا کا پورا بنایا گیا، اور ایک ظالم بنا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا گیا۔ اور ظالم بنا کر جب پیش کیا گیا نا، تو ہوتا کیا ہے، تو کچھ لوگ تو حق والے ہوتے ہیں، یعنی حق کی بنیاد پر جڑ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ معاندین ہوتے ہیں۔ معاندین ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا مقصد حق حاصل کرنا نہیں ہوتا ہے، حق تک پہنچنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ افساد ہوتا ہے، فساد پیدا کرنا ہوتا ہے۔ تو معاندین اصل میں کام کرتے ہیں، اور پھر کچھ لوگ مخالفین پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر کچھ سادہ قسم کے لوگ بھی آ جاتے ہیں جھانسے میں، اور ایسے لوگوں کا ایک مجموعہ تیار ہوتا ہے، اور پھر فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو اس فساد کی نظر کیا ہو گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے۔ یہ کام آسان تھا؟ تو اس وقت کے منظر نامے میں، جبکہ دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے کہ ساری سہولتیں ہیں، سارے وسائل ہیں، تحقیق کر سکتے، معلوم کر سکتے، اس کے باوجود جھوٹ کا کاروبار ہوتا ہے، اور ہیرو اور زیرو بنانے کا کھیل ہوتا ہے، اور ہمارا دماغ کام نہیں کرتا، الٹا ہم سمجھ لیتے ہیں۔ تو جب اتنے وسائل کے دور میں یہ ہو سکتا ہے، تو پھر اس دور میں کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ ہوا ایسا۔ تو ایسا ہوتا ہے، یہ بات سمجھے اور پھر بات آگے بڑھاتے۔ فتنہ ملوث ہونے کی چیز نہیں ہے، اس میں پڑھنا نہیں ہے۔ فتنے کے سلسلے میں اصل چیز کیا ہے؟ تو فتنہ اگر ہو سامنے نا، تو اولین کوشش اہل ایمان کی یہ ہونی چاہیے کہ اپنا دامن اس سے بچائیں گے، اور ہمارا اس سے کتنا تعلق ہے اس کا جائزہ لیں گے، اور جائزہ لینے کی بنیاد پر اگر ہمارا تعلق ہے، ہم ایسے شخص ہے کہ اس فتنے کو دبا سکتے ہیں، اس فتنے کو ختم کر سکتے ہیں، اور کوئی ایسا کردار ہم ادا کر سکتے ہیں کہ جس سے فتنے کا قلاقمہ ہو جائے، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر تعلق نہیں ہے، یا تعلق ہے لیکن ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا کرنا کیا ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو دامن بچانا۔ دامن کیا ہے؟ فتنے سے دامن بچانا ہے۔ بڑے بہادر ہیں ہم، حالات پر گہری نظر رکھتے، اور اندرونی اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے کیا ہے، ہم بہت مضبوط ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہمارے پاس علم ہے۔ اس قسم کا گھمنڈ اور اس قسم کا غرور نہیں پالنا چاہیے۔ غرور آدمی پالے گا تو پھنس جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے سلسلے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من سمع بالدجال فلینأ عنہ، دجال کے بارے میں جو آدمی سنے نا، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اسے دوری اختیار کرنا چاہیے، اس کے پاس جانا نہیں چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آدمی سوچے گا کہ نہیں، میرے پاس دلائل ہے اس کو پہچاننے کے، اور میرے پاس ایمان کی قوت ہے، لیکن جب اس کے پاس جائے گا نا، تو پتہ چلا کہ پھنس گیا۔ کس لیے پھنس گیا؟ تو ایسے شبہات وہ پیش کرے گا کہ جن شبہات کا جواب اس کے پاس نہیں ہوگا، اور آدمی اس کے پھندے میں کیا ہو جائے گا؟ پھنس جائے گا۔ تو ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں پھنسانے والے، کھیل کھیلنے والے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت پکے ایمان والے ہیں، اور سینہ خصوصی طور پر اگر ملت کے درد سے سرشار ہونا، اپنا درد نہیں ہوتا ہمارے پاس، اپنے گھر والوں کا درد نہیں ہوتا ہے، اپنے پڑوسیوں کا درد نہیں ہوتا ہے، اپنی گلی اور اپنے محلے کا درد نہیں ہوتا ہے، یہاں برائیاں ہو رہی ہے، ہم کو بے چینی نہیں ہوتی ہے، لیکن امت کا درد ہمارے پاس ہوتا ہے۔ تو خصوصی طور پر جب اس طرح کا درد پال رہے ہو ہم نا، تو پھر تو پھنسنے پھنسانے کے اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایک آیت پڑھی ہے، ذرا غور کیجیے اس پہ، اور انشاءاللہ بات یہی مکمل کریں گے۔ اللہ نے کہا وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو یہود اور نصارہ ہیں نا، ان کے درمیان آپ ان احکامات کی بنیاد پر، یا ان آیات اور وحی کی بنیاد پر فیصلہ کیجئے جو اللہ نے آپ کی طرف اتارا ہے یا اتارے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنا ہے آپ کو۔ اور کیا کہا؟ ادھر غور کیجیے گا کہ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ، ڈریے اس بات سے، ہوشیار رہیے کہ کہیں وہ آپ کو فتنے میں نہ ڈال دے۔ غور کیجیے گا، یہ اصل بات یہی ہے۔ کیا لکھنے والوں نے لکھا کہ
کون ہے مخاطب؟ کس سے خطاب اللہ تعالیٰ کا ہے؟ کون ہے یہ؟ افضل البشر ہے، اعلم البشر ہے نا، اتقل بشر ہے اور اقوال بشر ہے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے کائنات میں سب سے زیادہ مضبوط شخصیت اگر کسی کی ہے تو وہ کون سی ہے؟ اس کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ڈریے، ہوشیار رہیے کہ کہیں فتنے میں، کس کو فتنے میں ڈال دینے کی بات ہو رہی ہے؟ کس کو؟ ایسا نہیں ہو کہ چکنی چپڑی باتیں کی جائے، ہے نا، بہلاوے کی، جذبات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جذبات میں آ جائے۔ تو اہل بدعت کے پاس، اہل باطل کے پاس یہ سارے مواقع خوب ہوتے ہیں، کیا ہے؟ اللہ کا ڈر ہوتا نہیں ہے، باطل مقاصد کے لیے کچھ بھی کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، تو وہ جھوٹ بول لیں، ننگے ہو جائیں، برہنہ ہو جائے، کچھ بھی کر لیں، وہ کچھ بھی کر سکتے، تو کچھ بھی کرنے کے لیے ان کے پاس رکاوٹ تو ہوتی نہیں ہے، ایسا نہیں ہو کہ وہ بہلا لے جائیں۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہلا لیا جا سکتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوشیار رہنے کی بات قرآن مجید کر رہا ہے، تو ہم جیسے لوگ علم کون سا علم؟ سوشل میڈیا والا علم ہے نا، کہ جہاں شیاطین کے ٹولے موجود ہیں، بے سر پیر کی باتیں کرنے والے، یہاں کی اڑانے والے، وہاں کی اڑانے والے، جس بات کا کوئی وجود ہی نہیں ہے وہ بات بھی آپ کے سامنے رکھ دینے والے، تباہ ہو گیا، تباہ۔ یہ پتا چلا کہ ویڈیو کبھی کی ہے اور کبھی کی بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ ایک مثال میں دیتا ہوں کہ چڑیوں کا جھنڈ ہے، امریکہ کے کسی شہر میں یہ چڑیوں کا جھنڈ کیا ہے آ رہا ہے، اب اس کو بنا کے پیش کر رہے کہ دیکھو اللہ کا عذاب آ گیا۔ کیا ہے اللہ کا عذاب؟ ادھر آیا یہ تل ابیب میں، اسرائیل پر۔ اب ہم کو خوش ہو جا، ہم کو کچھ کرنے کی طرف اللہ نے دیکھ لیا۔ تو اس طرح کی باتیں پھیلانے والے لوگ ہیں، کون ہے یہ؟ مسلمان نام رہتا ہے، مسلمان۔ کبھی کبھی غلط فہمی کی بنیاد پر یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو غلط فہمی کے شکار نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا آگے اسی آیت کریمہ میں کہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، لوگوں میں بہت سارے لوگ فاسق ہیں، اللہ کی اطاعت سے دور ہیں، ان کے سامنے اللہ کی اطاعت کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے، دنیا داری کے لیے، کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو ایسا ہوتا ہے معاملہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جاننے کے باوجود اور وحی کی رہنمائی ہونے کے باوجود متنبع کیے جا رہے ہیں۔ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ہم کو تو احمی سمعی و بصری، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ کے سلسلے میں کیا خیال ہے، کیا کہتی ہو؟ کہا کہ کان بھی بند کرتی ہوں اور آنکھیں بھی بند، کچھ نہیں بولوں گی، فتنے میں نہیں پڑنا۔ تو ہم جیسے لوگوں کا حال تو ایسے ہی ہونا چاہیے، فتنے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، مشہور بزرگ اور تابعی، خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ان کی شہرت ہے۔ خوابوں کی تعبیر کیا کرتے تھے؟ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان جنگ ہو گئی نا، صفین کی شکل میں، اور جنگ جمل حضرت عائشہ کے درمیان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان۔ کہتے ہیں کہ حاجت الفتنہ، فتنہ کھڑا ہو گئی، لڑنے کی بات آ گئی، لوگوں نے بھڑکایا، آگ بھڑکائی لوگوں نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آمنے سامنے ہو گئے۔ کیا کہہ رہے ذرا دیکھیے، ہم میں سے ہر شخص ایک ٹانگ پہ کھڑا رہتا ہے کچھ نہ کچھ بولنے کے لیے اور کسی نہ کسی کی تائید کرنے کے لیے۔ حق معلوم ہے، چلو ٹھیک ہے نا، صلاحیت ہے، چلو اچھی بات ہے، کچھ پتا نہیں ہے، بس نہیں دیکھا ہے نا، دیکھا ہے، ادھر دیکھا ہے، دکھانے والا کون تھا پتا نہیں ہے، لیکن دیکھا ہے۔
حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وقت حاجت الفتنۃ واصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000. جب فتنہ پیدا ہوا نا، یہ جنگیں پیدا ہوئی مسلمانوں کے درمیان دوسروں کی سازشوں اور شورشوں کی بنیاد پر، تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی تعداد 10,000 تھی اس وقت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی تعداد 10,000. دوہرا رہا ہوں پھر، 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس دنیا میں موجود تھے. کیا کہہ رہے ہیں؟ فما حضرها منهم 100. تو 10,000 میں سے 100 صحابہ بھی اس میں حاضر نہیں ہوئے، اس میں حصہ نہیں لیا، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہے کہ بل لم یبلغوا 30، بلکہ ان کی تعداد 30 تک بھی نہیں پہنچتی ہے. محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہی ہے. ایک اور بزرگ ہیں امام شعبی رحمہ اللہ، کیا کہہ رہے دیکھیں، کہہ رہے کہ لم یشہد الجمل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر علی وعمار وطلحہ والزبیر. یہ 4 صحابہ ہیں جن کا نام نمایاں طور پر ہے جنگوں میں، جمل کی جنگ میں. کہتے ہیں اور دوسرے صحابہ نہیں شریک ہوئے. کیا کہہ رہے ہیں آگے ذرا سنیے. کہتے ہیں کہ فَإِن جَاوَزُوا بِخَامِسٍ فَأَنَا كَذَّابٌ. اگر تم 5ویں کا نام بتاؤ گے نا تو میں جھوٹا ہوں. تو اب یہ کہ وہ تحقیق کے ساتھ مضبوطی کی بنیاد پر کہہ رہے، لیکن اور بھی بعض صحابہ تھے. بتانا کیا ہے، 10,000 ہے نا، بہت تھوڑی تعداد میں. کیوں؟ کس بنیاد پر؟ تو اس بنیاد پر کہ معاملہ مشتبہ ہے، کدھر جائیں گے نہیں معلوم ہے. اپنے آپ کو بچانا کیا ہے؟ اپنے آپ کو بچانا کیا ہے؟ مقدم ہے. اپنی حفاظت کریں گے، اپنی حفاظت یہ مقدم ہے. صحابہ نہیں، یہ اسوہ ہمارے سامنے رکھا ہے. نیگے مارنا، باتیں کرنا، اسلام کا جھنڈا اس کے نام پر اس کے نام پر لہرانا اور پھیرانا، اور اس کی حمایت میں آ جانا، اس کو گالیاں دینا، انہوں نے یہ سب نہیں کیا. ٹھیک ہے، کچھ لوگ صحابہ کو سمجھ میں آیا کہ ادھر حق ہے تو ادھر ہو گئے، اور کچھ صحابہ کو سمجھ میں آیا کہ ادھر حق ہے تو ادھر ہوئے. لیکن صحابہ کی اکثریت نے اپنے آپ کو بچایا. تو فتنوں کے زمانے میں کردار اصل میں کون سا ہونا چاہیے؟ اپنے آپ کو بچانے کا کردار ہونا چاہیے، اپنے آپ کو پھنسانے کا کردار نہیں ہونا چاہیے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اسوہ ہے ہمارے لیے. میں نے یہ بات کہی، ٹائم ہو رہا ہے، ورنہ اصل بات تو آپ کے سامنے آئی نہیں ہے کہ تدبیر کیا بچنے کی. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی ہے نا کہ آپ بچیے، بچیے آپ. تو ہم کو بدرجہ اولا بچنا چاہیے. مقابلے میں کون لوگ ہیں؟ بات ختم. کون لوگ ہیں؟ یہود اور نصارہ، چال باز. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، مختصر بات. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اسلام بمقابلہ کفر کی بات ہے نا. یہ اب اسلام والوں کی مخالفت کرتے اور کفر والوں کا ساتھ دیتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اعوذ باللہ اور نعوذ باللہ. کفر اور اسلام کی بات کدھر سے ہو گئی ہے؟ ہمارے ذہنوں کو اتنا خراب کیا گیا، اتنے شبہات ڈالے گئے. میں نے یہ بات خاص طور پر آپ کے سامنے رکھی کہ حضرت عثمان کو شہید کیا گیا نا، آسان تھا شہید کرنا. کیسے ممکن ہوا؟ تو جس طرح ممکن ہوا نا جیسے ویسے ہی معاملہ ادھر کا ہے. کون ہے؟ نعوذ باللہ، یہودی ہے. بولتے ہمارے لوگ یہودی. تو جن کو بولنا ہے، جن کی نگاہوں میں آپ پہلے سے ملت سے خارج ہیں، آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھ سے، وہ بولیں گے تو بولیں گے، لیکن ان کی زبان آپ بولنے لگ جائے، یہودی ہے. چلو ٹھیک ہے، یہ بادشاہ ہے، حکومت ہے اس کے پاس، یہ عیاش ہوگا اور عیاشی کے چکر میں یہ سب کر رہا ہوگا. لیکن وہ اللہ والے لوگ یہ جو راتوں میں ٹھہرتے ہیں، جن کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے میں گزرتے ہیں، جو قرآن مجید کے قاری ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کے پڑھنے والے ہیں، وہ لوگ جو سلف صالحین کی سیرتوں کا مطالعہ کرتے ہیں، جنہوں نے امام مالک کو، جنہوں نے امام ابو حنیفہ کو، جنہوں نے امام احمد کو، جنہوں نے امام شافعی کو، بخاری کو، وغیرہ وغیرہ کو پیا ہے، ان کے سلسلے میں بدزبانی کرتے ہو اور کہتے ہو کہ وہ کیا ہے؟ ریالی ہیں، وہ کیا ہے؟ بکے ہوئے. ہاں، ادھر اسلام نظر نہیں آتا ہے. تو جو اصل اسلام ہے، بات ذرا تلخ اور
سخت ہوگی، لیکن کہنے کی ہے کہ فیصلہ کر لینا ایک، یہ منافقت کا راستہ اختیار نہیں کرنا، یا تو ادھر ہے حق یا ادھر ہے حق۔ اب یہ جو لڑائی ہو رہی ہے نا، اس کو اسلام اور کفر کی لڑائی بنا کے پیش کرتے اور فلسطین کے ساتھ جوڑ کے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہو، اور فلسطین ہی کا مسئلہ ہے کہ جس کی بنیاد پر اہل سنہ کے جو ائمہ ہیں، ائمہ مطلب حکمران ہو یا ائمہ علماء ہو، دونوں کو نشانہ بناتے ہو۔ جن کو نشانہ بنانا ہے وہ تو ٹھیک ہے، معذرت کے ساتھ وقت ہو رہا ہے لیکن بات ایک مکمل کر دینی ہے کہ یمن، سیریا، عراق وغیرہ وغیرہ یہ ممالک تھے، پرعزم تھے فلسطین کے سلسلے میں۔ آپ کو پتا ہے کہ ان کو آہستہ آہستہ کیا کیا گیا، کیا گیا، کہاں یہ ان کا ذکر ہو سکتا ہے اب؟ تو اب دو چار بچ کے رہ گئے ہیں، اب ان کو بھی ویسی ہی حالت میں لانا ہے، اور ان کی جو دولت ہے نا، ان پر قبضہ جمانا ہے۔ اور دولت کیا چیز ہے؟ ان کے ایمان کو فنا کرنا ہے، یہ کوشش اصل میں ہے۔ عراق، سیریا، افغانستان، یہ جو ممالک پیٹے گئے نا، آپ کو نہیں معلوم ہے کہ پیٹنے والوں کے ساتھ ساتھ کون ٹھہرا ہوا تھا؟ نہیں معلوم ہے، نہیں معلوم ہے، چلو ٹھیک ہے، مت معلوم رکھو، سنو نہیں، کان بند کر دو۔ آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ابو بکر کو گالی دینے والے کون ہیں؟ نہیں معلوم ہے کہ عمر کو گالی دینے والے کون ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ کھلے طور پر یہ بات کہی جاتی کہ نہیں، آپ کہتے رہے ہم تو رضی اللہ عنہ بھی نہیں کہیں گے، ان کو نہیں کہیں گے، یہ ہمارا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کیوں ٹھہرے آپ؟ یہ کفر و اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، اور ٹھیک ہے مظلوم ہوگا، اس ناطے ہم کو ہمدردی ہونی چاہیے، لیکن عام لوگوں میں ان کا ڈھنڈورا پیٹنا، ان کے سلسلے میں سہولت کاری کرنا، ان کی محبت پیدا کرنا، یہ ان کے عقیدے کی محبت پیدا کرنا ہے، اور شیعہ بنا دینے کی راہ ہموار کرنا ہے۔ شیعہ بنو گے، اگر بننا چاہو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ سمجھتے ہو کہ نہیں اہل سنہ اہل حق ہیں، اور اہل مقابلے میں جو ہے نا وہ حق پر نہیں۔ اگر یہ عقیدہ ہے نا، تو اگر صلاحیت نہیں ہے زیادہ، تو اللہ سے ڈرو، خاموشی اختیار کرو، دیکھو کہ حالات کیا ہونے والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی تھی کہ جلدی نہیں کرنا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے بھی نصیحت کی تھی کہ جلدی نہیں کرنا، ذرا ٹھہراؤ سے کام لینا، اس لیے کہ آگے تمہارے پیچھے کیا ہے، بہت کھلا معاملہ سامنے آنے والا ہے۔ تو جب کھلا معاملہ سامنے آئے گا نا، تب سر پیٹیں گے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ بہت ساری چیزیں اپنے ہاتھ سے نکل گئی ہوں گی، تو اگر صلاحیت نہیں ہے تو صبر کریں، دیکھیں کدھر جاتا معاملہ، اچھلنے کودنے سے بچیں۔ کسی کے لیے کوئی غلط لفظ نکل جائے گا نا، تو اللہ اس کی سزا دے گا، اور سزا دے کر ممکن ہے کہ دوسرے کے خیمے میں کر دے گا۔ ٹھیک ہے، جن سے محبت کرتے ہو نا، چلو ادھر ہی چلے جاؤ، یہ سزا اللہ کی طرف سے مل سکتی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے، اللہ سنیوں کے حال پر بھی رحم فرمائے، پورے عالم اسلام کے حال پر رحم فرمائے۔ فکری مصیبت سب سے بڑی مصیبت ہے، اس مصیبت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفایات فرمائے، جو قرضدار ہیں اللہ ان کے قرضوں کو دور کرنے کے اسباب پیدا فرمائے۔ اللہ دنیا میں رکھے، امن کے ساتھ رکھے، اور دنیا سے رخصت کرے تو ایمان کے ساتھ رخصت فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔